صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد کہ ایران سے بات کرنا وقت کی بربادی ہے اور جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران میں 90 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وہیں ایران نے اپنے پڑوسی ممالک میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، اور ایسے میں لڑائی میں بڑھتی تشدد کے ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان دیرینہ امن کی امید کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں ہوں سمرہ فاطمہ اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، روس میں یوکرین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ایندھن کی قلت، ماسکو کے پیٹرول پمپس پر لمبی لمبی قطاریں، اور OTT پلیٹ فارم سے ہٹائے جانے کے باوجود انڈین پنجابی فلم ستلج کی کئی جگہ غیر قانونی پرائیویٹ سکریننگز کی جا رہی ہیں۔ اس فلم کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے؟ امریکہ اور ایران نے دوسری رات بھی ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی جانب سے سویلین انفراسٹرکچرز پر حملوں کو جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس درمیان ایران کے کئی ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ مشہد اور تہران کے درمیان ریلوے لائن منسوخ ہے، جہاں سابق رہبر اعلیٰ کی آج تدفین ہونی ہے۔ ایران کے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں گزشتہ 2 دنوں میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جواب میں ایران کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے کویت، قطر اور بحرین میں ڈرون سے امریکی ملٹری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں مبینہ حملوں کے بعد جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے وارننگ دی کہ ایران پر اس سے بھی زیادہ حملے ہو سکتے ہیں۔ وہ ہم پر ایک بار حملہ کریں گے تو ہم ان پر 20 بار حملہ کریں گے، اور یہی ہم نے گزشتہ رات کیا ہے۔ انہوں نے آج بھی کیا ہے، لیکن وہ کل رات کی کارروائیوں کا جواب تھا۔ انہوں نے 2 نہیں 3 کشتیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم اس کا سخت جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی کارروائی کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس جیتنے کے کافی طریقے ہیں، لیکن فوجی اعتبار سے ہماری جیت ہوئی۔ ان کے پاس بہت کم ذرائع ہیں، ان کے پاس بہت کم کچھ بچا ہوا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا، وہ ڈیل کے لیے بے چین ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ اس لائق بھی ہیں یا نہیں، یا وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے بھی یا نہیں۔ مسئلہ یہی ہے۔ اور ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر غلیباف نے کہا کہ امریکہ نے یہ سبق نہیں سیکھا کہ دھمکانے اور وعدہ خلافی کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار انڈیپینڈنٹ ٹینک اونرز کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے آبنائے ہرمز میں ٹریفک گنتی کے برابر رہ گئی ہے۔ لڑائی دوبارہ شروع ہونے سے کچھ پہلے آبنائے ہرمز میں 30 جہاز آ جا رہے تھے۔ ایک ہفتے پہلے یہ تعداد 70 تھی، اور سال کے آغاز میں جنگ شروع ہونے سے پہلے یہاں سے روزانہ 130 جہاز گزرا کرتے تھے۔ گزشتہ روز UN کی شپنگ ایجنسی نے کہا کہ اس وقت 6000 سیلرز وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے لڑائی میں شدت آ رہی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان دیرینہ امن کی امید بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہماری نامہ نگار کیرولائن ڈیوس نے یروشلم سے ہمیں بتایا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس بارے میں ملے جلے پیغامات مل رہے ہیں۔ گزشتہ روز جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ جنگ واپس ہو رہی ہے تو ان کا جواب تھا، نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، جو بھی ہوگا بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ حالات بدتر ہوں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نہیں سمجھتے کہ جنگ دوبارہ ہو رہی ہے، لیکن کیا ایران ان سے متفق ہے؟ تو آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جوابی کارروائیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، اور یہ عالمی معیشت کے لیے تشویش کی بات ہے، کیونکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آبنائے ہرمز میں کیا حالات ہیں۔ تو سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ جب تک یہ تنازع جاری ہے، اس کے اثرات عالمی معیشت پر نظر آئیں گے۔ اور روس میں آئل ریفائنریز پر یوکرین کی مسلسل بمباری کی وجہ سے ملک بھر میں پمپس پر فیول کی قلت پر عوامی غصے کے بعد روس نے ڈیزل کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے بجائے ملک اس ماہ ڈیزل کی درآمد شروع کرنے والا ہے۔ روسی سوشل میڈیا مایوس ڈرائیورز کی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، جو ایندھن تلاش کرنے کی اپنی کوششوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پیٹرول اور ہوابازی کے ایندھن کی برآمد پر پابندی پہلے ہی موجود ہے۔ ماسکو سے ہمارے نامہ نگار جیمز لینڈیل کی رپورٹ دیکھیے، فرحان رفیع کی زبانی۔ روس میں لوگوں کو یاد ہے کہ قطاریں لگانا کیا ہوتا ہے، اور اب وہ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ ماسکو میں جگہ جگہ ہمیں ہر پیٹرول سٹیشن کے سامنے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے۔ تلمار نے ہمیں بتایا کہ فیول ختم ہو گیا ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور وہ سڑک کے ذریعے داغستان جانے کے بارے میں دوبارہ غور کر رہے ہیں۔
اور اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا یا کس کا قصور ہے، اور یہ پورے ملک میں مسئلہ ہے۔ کچھ جگہوں پر قطاریں میلوں لمبی ہیں اور کبھی کبھی حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم نے الجھن دیکھی اور مایوسی بھی۔ ولیری نے ہمیں بتایا کہ ایسے ملک میں پیٹرول کی قطاریں لگانا عجیب ہے جہاں سے اتنا زیادہ تیل نکلتا ہے۔ میرے خیال میں یہ پریشانی کی بات ہے کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا۔ ہینری نے بتایا ہم نے 90 کی دہائی دیکھی ہے، ہمیں وہ وقت یاد ہے جو اس سے زیادہ مشکل تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا۔ برسوں سے ولادیمیر پوتن نے یوکرین پر اپنی جنگ کے اثرات سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ خیر یہ قطاریں اسے بہت مشکل بنا رہی ہیں۔ ان ڈرائیوروں کے لیے جنگ صرف گھر کے قریب نہیں آ رہی بلکہ ان کی روزمرہ کی زندگی پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے یوکرین کے ڈرون اور میزائل حملے جو ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ کے آسمانوں کو جلتی ہوئی تیل کی ریفائنریوں کے دھوئیں سے بھر رہے ہیں۔ لیکن کیا معاشی بدحالی ولادیمیر پوتن پر سیاسی دباؤ میں بدل جائے گی؟ یوکرین کو یہی امید ہے، لیکن ہر ایک کو یہ نہیں لگتا۔ وہ جتنا زیادہ دباؤ محسوس کریں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ وہ جارحانہ انداز میں کام کریں گے۔ یورپ سے آنے والی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر آپ پوتن کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کر سکتے ہیں تو یہ خواب ہے۔ میرا مطلب ہے ایسا نہیں ہوگا۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ روسی صدر زیادہ زور لگا رہے ہیں، فوجی لباس پہن کر کمانڈروں کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ ان کے ترجمان کا اصرار ہے کہ روس امن معاہدے کو ترجیح دے گا، لیکن اس دوران ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے مکمل حصول تک اپنی خصوصی فوجی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیٹو کے رہنماؤں کو پتہ ہے کہ فرنٹ لائنز پر جنگ جاری رہے گی، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوتن کی اگلی چال کیا، کب اور کہاں ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹینا نے مصر کے خلاف جیت تو حاصل کر لی، لیکن اس جیت نے خاصا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں آج ٹرینڈنگ میں۔ مصر نے فیفا پر ارجنٹینا کے حق میں جانبداری اور اس کے سٹار کھلاڑی لیونل میسی کی طرف جھکاؤ کا الزام لگایا ہے اور فیفا سے مطالبہ کیا ہے کہ ارجنٹینا کے ساتھ ہونے والے اس میچ کے ریفریز کو ٹورنامنٹ سے باہر کیا جائے۔ مصر کے کوچ حسام حسن نے کہا کہ مصر کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور انہوں نے ظلم برداشت کیا۔ حسن نے فیفا پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ شاید وہ چاہتے تھے کہ ورلڈ چیمپئن یعنی ارجنٹینا مقابلے میں رہے اور میسی بھی ورلڈ کپ سے باہر نہ ہوں۔ ایکس یوزر جے سلوا نے لکھا کہ فیفا نے 2022 میں ارجنٹینا کے لیے جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک بار پھر وہ ایسا ہی کر رہی ہے۔ عبد باسی لکھتے ہیں کہ ارجنٹینا کو فیفا کی ہر ورلڈ کپ میں خاص حمایت حاصل ہوتی ہے، ایسا صرف اس بار نہیں ہو رہا۔ بگ جی کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک کھیل ہے اور بعض مرتبہ چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک شاندار مقابلہ تھا اور مجھے بہت مزہ آیا۔ جبکہ ایک دیگر اکاؤنٹ پوکو ماسٹر سے لکھا گیا کہ یہ فٹ بال کی دنیا میں اب تک نظر آنے والی بدعنوانی کی شاید سب سے کھلی مثال تھی۔ واضح ریڈ کارڈ کے باوجود نہ ریفری نے کارروائی کی اور نہ ہی وی اے آر نے مداخلت کی۔ فیفا کے چیف ریفرینگ آفیسر پیرلیگی کولینا کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے میچ آفیشلز کی دیانت داری پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فیصلوں پر بحث فٹ بال کا ہمیشہ حصہ رہے گی، لیکن بے بنیاد الزامات کی ہمارے کھیل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ مشہد شہر میں جہاں ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنئی کو آج سپرد خاک کیا جائے گا، وہاں لوگوں کی بڑی تعداد انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئی۔ خامنئی کا تابوت مشہد جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی پہنچنے سے پہلے 6 دن تک ایران اور عراق کے گرد آویزاں رکھا گیا۔ ایران کے 86 سالہ سابق سپریم لیڈر فروری میں بڑے پیمانے پر امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کے پہلے دن ہلاک ہو گئے تھے۔ آسٹریلیا نے انڈیا کے ساتھ یورینیم کے بڑے معاہدے پر دستخط کرنے کی شرائط پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ میلبرن میں وزرائے اعظم اینتھنی البنیز اور نریندر مودی کے درمیان اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد ہوا ہے۔ انڈیا نے کہا کہ وہ ڈیٹا سینٹرز کی ترقی میں مدد کرنے اور فوسل فیولز پر انڈیا کا انحصار کم کرنے کے لیے اپنی جوہری توانائی کی صنعت کو فروغ دینا چاہتا ہے۔
اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی ڈپٹی پروسیکیوٹر نزہت شمیم خان کا کہنا ہے کہ سوڈان کی سول وار کے دوران دارفور میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے ہاتھوں انسانیت کے خلاف جرائم کے بارے میں انہیں پختہ شواہد حاصل ہوئے ہیں۔ آر ایس ایف کو اس تنازع کے دوران ہزاروں لوگوں کو ہلاک کرنے کے الزام کا سامنا ہے۔ آر ایس ایف نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ انڈین پنجاب میں خالصتان کی پرتشدد علیحدگی پسند تحریک کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی کہانی پر مبنی فلم ستلج کو حکومت کی ہدایت پر او ٹی ٹی پلیٹ فارم زی5 سے ریلیز کے بعد ہٹا لیا گیا، لیکن اس کے باوجود اب پنجاب کے مختلف علاقوں سے فلم کی غیر قانونی طریقے سے ڈاؤن لوڈ کر کے پبلک اسکریننگز کی جا رہی ہیں۔ اس فلم کے مرکزی کردار ہیں حقوق انسانی کے کارکن جسونت سنگھ کالرا، جنہیں پولیس نے 1995 میں ان کے گھر سے اٹھایا تھا اور وہ پھر کبھی بھی نہیں لوٹے۔ اس فلم میں مین کیریکٹر دلجیت دوسانجھ نے نبھایا ہے، یعنی کالرا کا کیریکٹر، اور فلم کو عوام میں بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ دلی سے بی بی سی پنجابی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں مہتاب عالم۔ انڈین شہر موگا کے ایک گردوارے میں منگل کو ستلج فلم دیکھنے آئی بلوندر کور خاصی جذباتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سن 1989 میں ان کے شوہر لاپتہ ہو گئے تھے اور آج تک ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ کچھ اپنی زندگی دے پرانے دور نو اس فلم کو دیکھنے سے میری اپنی زندگی کے ایک تکلیف دہ دور کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ میں نے اس کی کہانی سے ایک ذاتی تکلیف محسوس کی ہے کیونکہ میں بھی ان حالات سے گزری ہوں۔ میرے شوہر سال 1989 میں غائب ہو گئے تھے اور آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا یا وہ کہاں گئے، اور نہ ہی مجھے ان کی لاش ملی۔ اس لیے میں یہ فلم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی کہانی کسی نہ کسی طرح سے ایسے لوگوں کے درد اور تجربوں کی عکاسی کرتی ہے جو اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں دہائیاں گزار چکے ہیں۔ دوسری جانب گرداسپور کے گاؤں میں فلم دیکھنے آئے لوگوں نے ستلج پر پابندی کو لے کر سوال اٹھایا۔ اس گاؤں میں فلم دکھانے والے ایک نوجوان نے بی بی سی کو بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ جان سکیں پنجاب کے معصوم نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اغوا کر کے قتل کیا گیا اور جسونت سنگھ کالرا نے ان کے لیے انصاف کی لڑائی لڑی۔ فلم دیکھنے والے ایک دوسرے شخص لوپریت سنگھ نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے اپنا سارا کام وقت سے پہلے مکمل کر لیا کیونکہ وہ واقعی یہ فلم دیکھنا چاہتے تھے۔ میں اپنے سارے کام کر چھڈ کے اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں خاص طور پر اسے دیکھنے یہاں آیا ہوں۔ یہ فلم کبھی سنیما ہالز میں نہیں دکھائی گئی۔ اگر یہ تھیٹرز میں ریلیز ہوتی تو میں اسے پہلے دن پہلے شو میں ضرور دیکھتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ فلم کو دوبارہ ریلیز کرے۔ اسے صرف او ٹی ٹی پلیٹ فارمز تک محدود کرنے کے بجائے یہ فلم تھیٹر میں ریلیز ہونی چاہیے تاکہ لوگ اسے سنیما ہالز میں دیکھ سکیں۔ فلم کے لیڈ ہیرو دلجیت دوسانجھ نے بھی اپنے انسٹاگرام لائیو پر مختلف مقامات پر فلم کی عوامی نمائش کی حمایت کی ہے۔ انسٹاگرام لائیو پر شامل ہونے والے بہت سے صارفین سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلم اب رکنے والی نہیں ہے، یہ فلم عوام تک پہنچ چکی ہے۔ تاہم فلم کے ہدایت کار حنیت ریحان نے اپیل کی ہے کہ فلم ڈاؤن لوڈ کر نہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو صبر کرنا چاہیے، فلم ان تک واپس آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ، تنظیمیں اور نوجوان مختلف مقامات پر اس فلم کی نمائش کا انتظام کر رہے ہیں۔ راجونت سنگھ مال، جو موگا کے گرودوارے میں فلم کی نمائش کے منتظم ہیں، کہتے ہیں اگر فلم کو غیر قانونی انداز میں دکھانے پر ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں گیمرز کی کل تعداد میں سے تقریباً آدھی تعداد خواتین گیمرز کی ہے، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے باوجود بہت سی خواتین کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اب بھی دقیانوسی تصورات سے لے کر آن لائن ہراسانی تک جیسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج گیمنگ کی دنیا میں عورت ہونا کیسا ہے؟ بی بی سی نیوز کی ایمان محمد کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ کئی دہائیوں سے ایسا تصور رہا ہے کہ گیمنگ پر صرف مردوں کی اجارہ داری ہے، لیکن گیمنگ اینالیٹکس کمپنی نیوزو کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اب گیمنگ کی عالمی آڈینس کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں۔ نیوزو سالانہ تحقیق کرتی ہے جس میں دنیا کی 36 مارکیٹوں میں سے تقریباً 74,000 افراد شامل کیے جاتے ہیں، اور 2026 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آن لائن خواتین کی 76% آبادی گیمنگ کرتی ہے، اور مجموعی طور پر خواتین عالمی پلیئر بیس کا 46% حصہ ہیں۔
लिहाजा यहाँ अहम बात ये है कि हकीकी तौर पर खवातीन खिलाड़ी कमर्शियली एक्टिव सामीन के एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करती हैं। खवातीन की गेमिंग में ज़्यादा शमूलियत के बावजूद स्टेरियोटाइप्स मौजूद हैं। मुझे बहुत सी जगहों पर कमतर समझा गया कि मैं जहां अपना माइक ऑन करूंगी तो वो सिर्फ ये समझेंगे कि मैं खराब खेल खेलूंगी, लेकिन फिर मैं हमेशा उनको हराती रही। तो क्या मैं समझती हूँ कि अब ज़्यादा ख़वातीन इसमें शामिल हो रही हैं? यकीनी तौर पर। इसकी एक मिसाल ख़वातीन स्ट्रीमर्स, ख़वातीन गेमिंग कंटेंट क्रिएटर में इजाफा है और वैलोरेंट जैसे गेम्स में भी, जहां उन्होंने ख़वातीन की सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स सीन बनाया है। बहुत सी एशियाई मार्केट्स में ख़वातीन गेमिंग आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं और मोबाइल गेमिंग पूरे खित्ते में ख़वातीन की गेमिंग में शिरकत में मदद फराहम करती है और मशरिक़ वस्ता में वो ई स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा नज़र आने लगी हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में, जहां मुसाबक़ती गेमिंग मुसलसल तरक्की कर रही है। लेकिन जबकि ख़वातीन पहले से कहीं ज़्यादा गेम्स खेल रही हैं, बरतानिया की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चला है कि ख़वातीन गेमर्स गैर मुतनासिब तौर पर हिरासानी और सिनफी तासुब का शिकार होती हैं। उन्होंने इस मसले से निपटने का तरीक़ाकार इस तरह तैयार किया है कि वो अक्सर ख़वातीन किरदारों के बजाय मर्द किरदारों के साथ खेलती हैं और जाहिर करती हैं कि वो मर्द हैं, ताकि उन्हें सिनफी तासुब का सामना ना करना पड़े जो गेमिंग की दुनिया में मुस्तकिल मौजूद है। इस तरह की ख़वातीन के मज़ीद मरकज़ी किरदारों और रोल मॉडल्स के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, जिनकी ताकत और सलाहियतों को उनकी ज़ाहिरी शक्ल से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बहुत सों के लिए ये गेमिंग की स्पेसेस को हर किसी के लिए वेलकमिंग बनाने की जानिब एक अहम कदम है। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी कल।